ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان محترم، مفتی عابد حسین اویسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی مبارک گھڑی ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی نجات فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور آج فرزندان اسلام، بندگان خدا مساجد کو آباد کریں گے اور اعتکاف کی سنت کو ادا کریں گے. بہت ہی خوش وقت لوگ ہیں وہ جو ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں اور آج اعتکاف کی تیاری میں بھی ہیں. اور وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں چلے جائیں گے اور رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے 10 دنوں کا اعتکاف مکمل کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جو اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں یا اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان سب کے نماز روزے اور نیکیوں کو قبول فرمائے. آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں روزے کی رات ہے اور یہ اعتکاف والوں کے لیے آج مغرب سے پہلے مسجد شریف میں پہنچنا لازم ہے. اعتکاف کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا ماہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرہ شریف کا ثواب عطا فرمائے گا. ناظرین محترم، کتنی بڑی رعایت، کتنا بڑا اعلان اور کتنی بڑی مہربانی ہے کہ بندہ 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے اور اسے 2 حج شریف اور 2 عمرہ شریف کا ثواب مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پناہ بے پایہ رحمت کا وہ اظہار ہے کہ بندہ تھوڑی مزدوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجرت عطا فرماتا ہے بہت زیادہ اس محنت کے بدلے میں. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرنا، رکنا اور 10 دن مسجد میں دنیا سے لا تعلق ہو کر گزار دینا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا وقت کو. لیکن ہر عمل میں نیت کا بڑا تعلق ہے. آپ کی جو نیت ہے اعتکاف کرنے والوں کی، ہر نیک عمل کی طرح وہ خالصاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے بیٹھ رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا پورا اجر عظیم ملے گا. ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں یعنی آخری 10 دنوں میں آپ مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب اس اعتکاف کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف ہر عاقل بالغ مسلمان پر، اور اگر نابالغ بھی ہو لیکن عقل مند ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. اب مسجد میں جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں، ایسی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، امام مقرر ہو، اس مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. اور بیویاں یعنی جو عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہن خواتین، وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن اعتکاف ان کا اس طرح ہونا چاہیے کہ جن ماؤں بہنوں نے، ہماری اسلامی بہنوں نے گھر کے اندر مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد یعنی ایک جگہ مخصوص کر رکھی ہے، ایک جگہ مقرر کر رکھی ہے کہ اس جگہ پر ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں لگتا، آج علم ہو گیا، تو آپ نے نیت کر لی کہ یہ جگہ آج کے بعد میری نماز کی جگہ ہے اور میں اس جگہ پر صرف نماز پڑھوں گی اور اسے صاف ستھرا رکھوں گی، اسے پاک رکھوں گی، تو آج ہی نیت کر کے جگہ مخصوص کر لیا آپ نے، تو وہ آپ وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ ہماری خواتین ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے. لیکن مرد جو ہے اس کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، وہ مسجد شریف میں ہی اعتکاف کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کب جائے؟ مغرب کے بعد اگر آپ نیت کر کے چلے جاتے ہیں اعتکاف کرنے کی تو وہ اعتکاف آپ کا پھر نفلی ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے آپ کو مغرب سے پہلے مسجد شریف میں پہنچنا لازم ہے اور اس کی نیت تو یقیناً جب آپ گھر سے نکلے نیت تو ہے، لیکن مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچنا لازم ہے. اور نماز پڑھتے ہی آپ اپنے اس خیمے کے اندر جو آپ نے بنایا تو آپ اس میں بیٹھ جائیں اور اعتکاف کی نیت سے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن
اب اس کے اندر ڈھیر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں غلط روایات اور غلط باتوں کو بھی توڑ دیا جاتا ہے کہ جی اعتکاف بیٹھنے والا مریض کو عیادت کے لیے، مریض کو پوچھنے کے لیے جا سکتا ہے، وہ کتنے قریبی کیوں نہ ہو تو نہیں جا سکتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسرا، کیا وہ جنازے پہ جا سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں جا سکتا، جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف والا سوائے حاجت اصلیہ، مطلب سوائے واش روم جانے کے یا اس کے لیے یا وضو کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اگر کسی اور وجہ سے جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اعتکاف والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 10 دن کی محنت کہیں ایک معمولی سی غلطی پر ضائع نہ ہو جائے، کہیں چھوٹی سی غلطی پر ضائع نہ ہو جائے، اور ان چیزوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو بلا وجہ حدود مسجد سے آپ کو باہر آنا آپ کے اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ صرف آپ قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے اور بلا وجہ نہانا زیب و زینت کے لیے تو بالکل نہیں۔ ہاں اگر اس دوران اعتکاف میں کے دوران آپ کو احترام ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ جیسے آپ کھلے تو آپ وہیں پر بیٹھ کر تیمم کریں اور اس کرنے کے غسل کی نیت سے اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور جا کر آپ وہاں پہ واش روم میں غسل کریں، غسل کر کے پھر مسجد میں چلے جائیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بلا ضرورت گفتگو کرنا، باتیں کرنا بالکل نہ، کیونکہ آپ کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں یا آپ نوافل پڑھیں یا درود پاک پڑھیں، یعنی عبادت کرتے رہیں، اور بلا وجہ اگر بیٹھ کر گپیں ہانکنی ہیں، باتیں کرنی ہیں دنیا کی اور گلو باڑا کرنا ہے اور جناب لغویات، تو پھر اس کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعتکاف مطلب ہے کہ آپ زبان کے ساتھ کنٹرول کریں زبان پر، اور اپنی بدن کو ہر طرح سے عبادات میں مصروف کریں۔ اور اب ضروری مسئلہ بھی یہ ہے اس بات فرمانا کہ اعتکاف والے کے لیے روزہ لازم ہے۔ اگر کہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے تو وہ پھر اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جس طرح مسجد کا ہونا اعتکاف کے لیے لازم ہے، اسی طرح روزے دار ہونا بھی لازم ہے، روزے کا رکھنا بھی لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کا اعتکاف سنت ہی نہیں ہوگا، سنت والا نہیں ہوگا، پھر وہ نفلی اعتکاف ہوگا اس کا۔ تو روزہ ضرور لازم ہے، یہ اعتکاف کی شرط ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ بغیر بلا ضرورت کے، جیسے میں نے عرض کیا، مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اتنے فضل و کرم اور عنایات ہیں اس پر کہ اس کو گھر بیٹھے تو حج و عمرے کا ثواب، 2 عمرے کا ثواب مل جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج مساجد کو آباد کریں گے اور 10 دن کے لیے اللہ کے حضور قیام کریں گے۔ آپ آج لوگ بیٹھیں گے، چاند 29ویں کا ہو یا 30ویں کا، جب تک چاند کا اعلان نہیں ہوتا آپ اعتکاف کر سکتے، آپ کے اعتکاف میں ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی غلط حرکت جو ہے وہ آپ کے اعتکاف کو خراب کر سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی پوری دھیان کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ لوگ مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا مالک آپ کے اعتکاف کو، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد فرمائے۔ تو میں یہ آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یوٹیوب چینل قرأت القرآن سے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آخری جو عشرہ ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ایک پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا، جس میں جیسے کل انشاءاللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اس حوالے سے کل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں انشاءاللہ نعت خوان بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی بیٹھیں گے، اور اس کی جو ہوسٹ ہوں گے وہ حسان مصطفیٰ اویسی صاحب ہوں گے، انشاءاللہ وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے، اور اس میں مختلف شناخانوں کو دعوت دی جائے گی اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی، تاک راتوں پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ آخری عشرہ جو ہے تو یہ آگ سے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کے دعا سماعت فرما لیں، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کی کثرت کریں اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی بالخصوص پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کو آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔